پچھلے بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا عمر جو وائس آرٹسٹ تھا، وہ کسی کی آواز میں بات کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے اس کے پاس ایک کلائنٹ کو بھیجا۔ عمر شام کے وقت ہوٹل میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو وہ ہوٹل سے آ گیا، کیونکہ شام کا ٹائم وہ اپنے کسی خاص وجہ کے لیے رکھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور کسی کو سوچنے لگا، لیکن اپنے دوست کے کہنے پر اسے پھر سے ہوٹل واپس جانا پڑا۔ تب وہ اپنے اس کلائنٹ سے ملا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس نے رو کر اپنی پریشانی بتائی کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس کی اس نے شادی کی تھی۔ اس کا پتی ودیش میں کام کرتا تھا اور اچانک اس کی موت ہو گئی ہے۔ اب وہ اس کی بیٹی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ اس کا پتی مر چکا ہے۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، اسی لیے وہ بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کو یہ سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا، اور وہ عمر کو کہتا ہے کہ کیا وہ اس کی پتی کی آواز بنا کر اس کی بیٹی سے بات کر سکتا ہے۔ پہلے تو عمر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ یہ کام نہ تو اتنا آسان تھا، لیکن جب وہ بوڑھا آدمی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا تو پھر عمر نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ اس کی بیٹی سے فون پر باتیں کرنے لگا اور لگاتار کئی مہینے ان کی باتیں یوں ہی چلتی رہیں۔ اب عمر کو بھی اس سے بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کو اپنا پتی سمجھ رہی تھی اور اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس کی پرواہ کرتی تھی۔ یہاں تلک کہ عمر اس لڑکی سے سچ مچ میں ہی محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو ایسی ہی کسی لڑکی سے کرے گا، جبکہ اس کی زندگی میں پہلے بھی ایک لڑکی آئی تھی اور وہ اس کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ پر وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اور جس لڑکی سے وہ فون پر بات کر رہا تھا وہ اب اس کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اب عمر اس لڑکی سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ پھر وہ لڑکی جو اس کو اپنا پتی سمجھ رہی تھی عمر سے بار بار ملنے آنے کو کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ ہی دن کے لیے آؤ میرے پاس، مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ تب عمر اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، پر میری ایک شرط ہے۔ لڑکی یہ سن کر چونک جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اپنی پتنی سے ملنے کے لیے شرط؟ تو عمر کہتا ہے، ہاں میری ایک شرط ہے۔ تب وہ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، پر تم مجھ سے ملنے تو آؤ۔ تب عمر کہتا ہے کہ میری شرط تو سن لو۔ تب لڑکی عمر سے اس کی شرط پوچھتی ہے، تو عمر کہتا ہے کہ تم صبح کی روشنی میں میرا چہرہ نہ دیکھو، یعنی صبح ہونے سے پہلے جو اندھیرا ہوتا ہے اس میں۔ پھر عمر اگلے دن اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے اور اندھیرے میں اس لڑکی کو ایک خوشبو سنگھاتا ہے۔ وہ لڑکی تبھی بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ عمر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس لیے وہ اس کے کمرے کی جیسے ہی لائٹ آن کرتا ہے تو اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر ساری دنیا اس کو گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اب آگے قسمت بھی کبھی کبھی بڑا عجیب انداز میں آزماتی ہے۔ جب وہ ہم سے کوئی ہماری من پسند چیز چھین لیتی ہے، تب ہماری برداشت کا اور صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے چھینے جانے پر کس طرح اپنے جذبات کو قابو کرتے ہیں۔ عمر ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ایک بار ایک سیمینار تھا۔ تمام ڈپارٹمنٹ ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہوئے تھے، جس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے، اور ٹیچروں نے ہمیں ایک آڈیٹوریم میں داخل ہونے کے لیے ایک وقت دیا تھا کہ جو بھی اس سے لیٹ ہو جائے گا اس کو آڈیٹوریم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیونکہ عمر پڑھا لکھا اور ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے والا انسان تھا، اس لیے اس نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ سیمینار اس سے مس نہ ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دن عمر ٹریفک میں بری طرح پھنس گیا اور 15 منٹ لیٹ ہو گیا۔ اس نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں زیادہ لیٹ نہیں ہوں، مگر وہاں کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بہت زیادہ پریشان عمر سیمینار ہال کے باہر کھڑا تھا۔ تبھی ایک لڑکی آئی جو شاید وہاں کی ہیڈ تھی، اور اس کی اجازت پر ہی کچھ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا۔ تو عمر اس کے پاس جا کر رکا۔ وہ لڑکی بہت پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی، مگر بہت زیادہ کانفیڈنس سے بھرپور تھی۔ اب عمر کو اندر جانے کے لیے جو نہ مایوسی ہو رہی تھی، تو عمر کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اس لڑکی میں اسے امید کا ایک جھونکا نظر آیا۔
عمر نے جا کر اس کو ہیلو کہا تو وہ عمر کی آواز سن کر چونکی اور پھر سوالیہ نظروں سے اس کو ہیلو کا جواب دیا اور پھر سوالیہ نظروں سے اپنی آئی برو اوپر اچکائیں جیسے اس سے بات کرنے کا مقصد پوچھ رہی ہو۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ عمر یہ بھول گیا کہ وہ اسے کہنے کیا والا تھا، لیکن خود کو بہت مشکل سے کمپوز کرتے ہوئے عمر نے کہا کہ دراصل میں آڈیٹوریم میں جانا چاہ رہا ہوں۔ میں صرف 15 منٹ لیٹ ہوا ہوں۔ میں نے جلدی پہنچنے کی بہت کوشش کی پر ٹریفک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا۔ تو اس کی بات سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ یہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو طے وقت سے کم آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو شہر کی ٹریفک کے بارے میں تو پتہ ہی ہے۔ عمر نے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں سر ہلایا اور کہا میں آدھا نہیں پورا گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے آگے جانے کا راستہ بھی نہیں تھا اور پیچھے جانے کے لیے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی راستہ اس لیے بند ہوتا ہے کیونکہ کوئی نیا راستہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تو عمر نے کہا اگر آپ مجھے آڈیٹوریم میں کسی طرح داخل کروا دیں گی تو آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس لڑکی نے عمر کو دیکھا اور پھر اسے خود ہی احساس ہوا کہ اگر کوئی اندر جانے کے لیے اتنا مرا جا رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو سیکھنے میں دلچسپی ہے اور وہ سیکھنے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ سو اس نے پاس کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا اور کہا اس کو اندر جانے دو۔ عمر نے اس کو بہت شکریہ ادا کیا اور کچھ ہی پلوں میں اندر چلا گیا، لیکن وہاں جا کر عمر کو احساس ہوا کہ اس کو اس لڑکی کا کم سے کم نام ہی پوچھ لینا چاہیے تھا یا اس سے کوئی کانٹیکٹ نمبر ہی لے لینا چاہیے تھا، مگر عمر اپنا دھیان سیمینار کی طرف لگانے لگا۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے۔ عمر اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں جاتا تھا، نہ ہی اس کا وہاں کوئی کام تھا، لیکن عمر اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے وہاں اکثر چلا جاتا تھا، مگر دوبارہ وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ ایک دن کینٹین میں عمر لنچ کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ثانی تھا کیونکہ اس کے سبھی دوست اس کو اسی نام سے پکار رہے تھے۔ اب عمر اسے سیدھے جا کر بلا تو نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے کینٹین کے باہر اس کا انتظار کیا، اور جب وہ کینٹین سے باہر نکلی تو عمر پہلے تو اس کا نام لینے میں ہچکچایا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید اس کا پورا نام کچھ اور ہوگا، ایسے کسی اجنبی کے منہ سے اپنا نک نیم سننا شاید اس کو پسند نہ آئے، پر پھر بڑی ہمت کر کے عمر نے اس کو پکار لیا تو اس کے دوست نے بھی پلٹ کر عمر کو ناسمجھی سے دیکھا۔ پھر عمر نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اپنے دوستوں سے اجازت لیتے ہوئے عمر کی طرف آئی۔ اس نے شاید عمر کو نہیں پہچانا تھا، اس لڑکی نے اسے پہچان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، تو عمر نے اس کو بتایا کہ میں وہی ہوں جس نے اسے اس دن آپ سے آڈیٹوریم جانے کی اجازت مانگی تھی، اور ساتھ ہی بولا جی معاف کیجیے گا اگر آپ کو میرا یوں آپ کو نام لے کر پکارنا برا لگا ہو تو۔ دراصل میں آپ کا نام نہیں جانتا تھا۔ وہ کہنے لگی جی میں آپ کو پہچان گئی ہوں، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ اس کا سپاٹ انداز دیکھ کر عمر کی رہی سہی کسر بھی جاتی رہی۔ پھر وہ بولی جی میرا نام ثانیہ ہے۔ عمر پھر ہمت جمع کرتے ہوئے بولا کہ کیا آپ میرے ساتھ 5 منٹ کے لیے بیٹھ سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر کئی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وہ کافی سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے اسے پتہ ہو گیا تھا کہ عمر اس سے کیا بات کرنے والا ہے، مگر پھر بھی اس نے کہا آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ ابھی یہاں پر کر سکتے ہیں۔ عمر نے اسے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ میں آپ کو جانتی ہوں، تو میں کیسے آپ سے شادی کے لیے ہاں کر سکتی ہوں؟ عمر نے کہا میں نہیں جانتا، مگر جب سے آپ کو دیکھا اس کے بعد میں کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کافی حیرانی آئی تھی، اور شاید عمر کا انداز بھی اسے یقین دلانے کو کافی تھا کہ وہ اسے فلرٹ بالکل بھی نہیں کر رہا تھا اور نہ کرنے والا تھا۔ پھر ثانیہ نے کہا مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیجیے۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے اور دونوں چلتے پھرتے ہی تھوڑی تھوڑی ملاقات ہونے لگی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ہائے ہیلو کرتے کرتے جانے کب ایک دوسرے کے قریب ہو گئے کہ ایک دن ثانیہ نے خود ہی عمر سے کہا میں نے تمہارے بارے میں سوچا ہے
اور تم مجھے یونیورسٹی کے باقی لڑکوں کی کمپیریزن میں کافی ذمہ دار لڑکے لگے ہو، لیکن ایک پریشانی ہے کہ مجھے نہیں لگتا میرے پاپا شادی کے لیے کبھی مانیں گے۔ عمر نے اس سے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے پاپا کو میں منا لوں گا۔ تو اس نے کہا بات صرف منانے کی نہیں ہے، پاپا میرے لیے رشتہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنے پاپا سے میرے لیے بات نہیں کر سکتی؟ تو اس نے کہا کہ جس دن تم نے مجھ سے بات کی تھی میں نے اسی دن پاپا سے جا کر بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا سوچیں گے، اور ان کا یوں کہنے کا صاف مطلب تھا وہ بالکل بھی نہیں سوچیں گے۔ اور اب کل مجھے دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو عمر نے حیرانی سے کہا تو تم نے یہ سب اب کیوں کہا؟ ثانیہ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تم سے جواب کا اقرار نہ کرتی تو تم ساری زندگی تڑپتے رہتے اور سوچتے رہتے، نہ جانے مجھ میں کیا کمی تھی جو ثانیہ نے مجھے نہیں اپنایا۔ تو میں تمہیں بتا دوں تمہارے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی بہت اچھا انسان بھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ بات سن کر عمر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ثانیہ سے کہا کہ بس تم مجھے ایک موقع تو دو، میں جا کر تمہارے پاپا سے بات کرتا ہوں۔ تو ثانیہ نے کہا کہ اگر پاپا اپنی بیٹی کی بات نہیں مان سکتے تو اس دنیا میں وہ کسی کی بھی بات نہیں مان سکتے۔ عمر نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی اور اس نے بھی اپنے پاپا سے بات کرنے کی 2 سے 3 بار کوشش کی، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے جن کی ابھی پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی ہے وہ کافی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں اور صرف ٹائم پاس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس پر عمر نے کہا کہ اگر میں ٹائم پاس کر رہا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرنے والوں جیسی حرکتیں بھی کرتا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہو، اور میں نے تم سے ایسی کوئی غلط ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ میرے ساتھ چائے پینے چلو یا میرے ساتھ کھانا کھانے چلو۔ میں چلتے پھرتے ہی تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی کے لیے چلتا پھرتا رہنا چاہتا ہوں۔ ایک حق کے ساتھ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ناں میں سر ہلایا اور کہا کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ میں اپنے پاپا کا مان ہوں، ان کی عزت ہوں، اور میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی۔ میں نے ان سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کی بات کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر میں ضد کروں گی وہ مان جائیں گے، مگر وہ دل سے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں ان کے فیصلے کے خلاف جاؤں گی تو ان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی کیونکہ انہوں نے میرے لیے میری تمام ذمہ داریاں اور خواہشوں کو مانا ہے۔ اور آج میں تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں اور یہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے یقین ہے تمہاری زندگی میں کوئی بہت اچھی لڑکی آئے گی۔ تو عمر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آئے گی تو وہ تم ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھی جائے گی، جب کچھ وقت نہیں رہ پاؤ گے اکیلے تو دیکھنا تم کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر ہی لو گے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پر جب ہماری ملاقات ہو تو تم اکیلے بالکل بھی نہ ہو۔ اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عمر کو اس کے باپ سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی۔ اس نے یونیورسٹی میں دوبارہ ثانیہ کا انتظار کیا، مگر پھر وہ کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ فون پر اس نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، اس کے پاس کوئی فون نمبر بھی نہیں تھا کہ وہ اسے فون پر ہی کچھ بات کر لیتا۔ وہ بہت تڑپا، اس یقین کے ساتھ کہ شاید وہ عمر کو کہیں مل جائے گی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ جبکہ آج قسمت اس کو اچانک اس کے سامنے لے آئی تھی، وہ بھی عجیب انداز میں، جبکہ عمر اس چیز کی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں جس لڑکی سے ملنے آیا تھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو عمر نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ جس دن اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی اس دن وہ بے ہوش ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بہت ٹینشن میں ہے، اور دوسری طرف اس کے باپ کا دل تمہاری طرف فوراً پگھل گیا اور اس کی شادی نہیں کی گئی۔ تم سے کانٹیکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر نہیں ہو پایا۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو اس کے پاپا نے تمہاری فوٹو دکھائی اور کہا میری لڑکی کبھی بھی کسی کی تعریف نہیں کرتی، اگر کی ہے تو وہ لڑکا یقیناً اس قابل ہوگا۔ انہوں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر تم کہیں پر بھی نہ مل سکے۔ پھر میں نے یہ سارا کھیل رچا۔ تو عمر نے حیرانی سے کہا یعنی اس کو پتہ تھا کہ میں وہی انسان ہوں جس سے وہ بات کر رہی ہے؟
تو اس نے کہا ہاں، بالکل اسے اچھی طرح پتہ تھا، جبکہ عمر کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اسے چکر آنے لگے تھے۔ اسے پہلے لگا کہ جیسے اس کو بے وقوف بنایا گیا ہے اور اس کے صبر کا امتحان لیا گیا ہے اور اس کے جذبات سے کھیلا گیا ہے، مگر اس کے دوست نے کہا کہ بے وقوف مت بنو، وہ بس تم کو سرپرائز کرنا چاہتی تھی، تمہارے سامنے تب آنا چاہتی تھی جب سارے حالات تمہارے خلاف جا رہے ہوں۔ وہ تمہاری زندگی میں اچانک سے آنا چاہتی تھی کہ اس لیے اب تم کوئی بھی غلط فیصلہ مت کرنا، سیدھا سوچو، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ عمر نے اس کی بات سنی اور کہا لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سب؟ اس نے کہا کہ بے وقوف، میں ہی وہ انسان تھا جس کے ساتھ اس کی بات پکی ہوئی تھی اور اس نے مجھے اپنا ہمدرد پایا، تو ثانیہ نے مجھے جب سب بتایا تو میں یہی کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ تو تبھی عمر کو یاد آیا کہ اس کے دوست رضا کی شادی اسی وجہ سے اچانک کینسل ہو گئی تھی، اور عمر قسمت کے ہیر پھیر پر حیران رہ گیا تھا۔ عمر اس بات پر پکا یقین کر گیا کہ جو چیز انسان کے نصیب میں ہو وہ مل کر رہتی ہے، اور پھر اس نے بغیر ثانیہ کو کوئی سزا دیے، بنا اس بات سے ناراض ہوئے کہ اتنے دنوں تک یہ سب ناٹک چلتا رہا، اس نے ثانیہ کو اپنا لیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ کہانی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔